سماعت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے محسن اس ادارے کے سربراہ حضرت مولانا عبدالمجید اظہروی صاحب نعرہ لگا دیجئے گا۔ نعرہ وہ لگائیں گے یا رب کی توحید کا ہوگا، یا نبی کی رسالت کا ہوگا، یا عظمت قرآن و عظمت صحابہ کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن۔ حضرت مولانا عبدالمجید اظہروی صاحب، حضرت مولانا عبدالمجید اظہروی صاحب، مفتی تنویر صاحب۔ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبسه تاج يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس۔ وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر، ألبسا والداه تاج يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے میں ان خوش نصیب بچوں کو کہ جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ کیا، انہیں، ان کے والدین کو، مفتی تنویر صاحب کو اور اس مدرسہ مہر النساء کے تمام اساتذہ اور اس کے متعلقین و معاونین اور تمام اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حسب سابق ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی آپ کے اس ادارے نے 5 حفاظ کرام اور اس کے علاوہ تقریباً 34 بچے اور بچیاں کہ جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے، الحمدللہ کہ یہ اس ادارے کی کارکردگی ہے کہ آپ کے اس محلے میں مفتی تنویر صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ اور اسی طرح اس ادارے کے دیگر اساتذہ کرام کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اس وقت تقریباً 250 کے قریب بچے اور بچیاں کہ 150 تقریباً بچے اور 100 بچیاں اور اس کے علاوہ ہماری وہ مائیں بہنیں کہ جو شادی شدہ اور بڑی ہیں، تقریباً 19-20 کے قریب، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے سے فیضیاب ہو رہے ہیں
اور اپنے سینوں کو علوم نبویہ سے منور کر رہے ہیں، یہ یقیناً آپ تمام اہل محلہ کے لیے اور اس ادارے کے ساتھ جو بھی منسلک ہے، جس انداز سے منسلک ہے، انشاءاللہ یہ سب کا سب جو کار خیر یہاں ہو رہا ہے وہ آپ تمام حضرات کے لیے یقیناً اللہ کے نزدیک صدقہ جاریہ ہے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے، اہل محلہ کے لیے، اس ادارے کے معاونین اور متعلقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو کل قیامت کے دن ہمارے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرمائے۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حافظ قرآن کے لیے آج تو ہمیں شاید ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہو جی کیا آج یہ قرآن حفظ کر لیا، آج تو ہم صرف شاید یہی سمجھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو جو اعزاز دے گا، ان کا جو اکرام کرے گا، ان کو جو پروٹوکول دے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن کو یہ اعزاز اور پروٹوکول دے گا کہ خود تو اس کے لیے جنت کا فرمان تو پہلے سے جاری ہو جائے گا، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ حافظ قرآن کو کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کا یہ اعزاز اور یہ پروٹوکول بھی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حافظ قرآن کو یہ اختیار دے گا، اختیار، یہ اعزاز دے گا کہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، کہ جن کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم یقینی ہو چکی ہے، حافظ قرآن کو یہ اعزاز ہوگا کہ تو ان کے جہنم کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر تو ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو یہ اعزاز اللہ اس حافظ قرآن کو دے گا۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیا دار کو نہیں دیا، کسی مالدار، کسی کارخانے دار، کسی نواب، کسی وڈیرے، کسی ملک، کسی خان کو، کسی چودھری صاحب کو، کسی صدر صاحب کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی سیکٹری کو، کسی وزیر کو یہ اعزاز اللہ کے نبی نے نہیں دیا، اللہ کے نبی نے یہ اعزاز دیا ہے تو حافظ قرآن کو دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، خوش قسمت ہیں وہ سینے کہ جن کو اللہ رب العزت جن سینوں میں اپنا کلام محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن، یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، یاد رکھو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ تورات، زبور، انجیل، تورات کتاب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، کہ آسمانوں سے اللہ نے نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، لیکن نہ وہ کلام اللہ ہے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ زبور کتاب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، لیکن نہ وہ کلام اللہ ہے اور نہ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ انجیل کتاب اللہ ہے، لیکن کلام اللہ نہیں اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے اپنے معجزے تھے، حضرت داؤد کے اپنے معجزے تھے، حضرت عیسیٰ کے اپنے معجزے تھے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی یہ عظمت ہے کہ قرآن
کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور کتاب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ یہ کائنات، یہ جتنی بھی کائنات ہے، اور اس کائنات میں ہر چیز یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور قرآن کے بارے میں بھی اس وقت کے بادشاہ اور ان کے وزراء اور ان کے جناب درباری ملاؤں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ قرآن بھی مخلوق ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اور یہ قرآن کی یہ عظمت ہے کہ اس کائنات کے تخلیق سے 1000 سال پہلے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ابھی کائنات نہیں بنی تھی، ابھی انسان نہیں بنے تھے، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے اللہ سے سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو ان فرشتوں نے یہ کہا، ہائے کیا خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو اللہ یہ قرآن دے گا، اور کیا عظمتوں والا ہوگا وہ نبی کہ جس پہ اللہ یہ قرآن نازل کرے گا، اور کیا عظمتوں والے ہوں گے وہ سینے کہ جن سینوں میں اللہ اس قرآن کو محفوظ کرے گا۔ تو قابل مبارکباد ہیں یہ بچے، یہ بچیاں، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں کہ جن کو اللہ نے قرآن کے ساتھ نسبت دے دی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق دے دیا ہے۔ قرآن ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یاد رکھو۔ قرآن اپنے کلام کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن اپنے ترنم کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن اپنے قوانین کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ قرآن کو اللہ نے ہر اعتبار سے معجزہ بنایا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہوا ہے، اور اس حفاظت کی صورت یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ آج الحمدللہ آپ کے اس ادارے نے آپ کے سامنے یہ 5 حفاظ، یہ مدارس دینیہ، یہ یاد رکھیں، یہ مدارس دینیہ یہ گلشن نبوی ہیں، یہ باغ محمدی ہیں، یہ محمدی باغ ہے، اور اس باغ کے پھول یہ قرآن پڑھنے والے یہ بچے اور بچیاں، چاہے وہ حفظ پڑھ رہی ہیں، چاہے وہ ناظرہ پڑھ رہی ہیں، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں، یہ سب کے سب یہ اس گلشن نبوی کے پھول ہیں۔ اور الحمدللہ کہ بے سر و سامانی کی کیفیت میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال بھی 38 بچے اور بچیاں کہ جو اللہ کے فضل سے آپ کے اس ادارے سے یہ فارغ ہو رہی ہیں۔ 5 بچے جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہے، اور باقی جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں جو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ باقاعدہ تجوید کے ساتھ، تجوید کے قواعد کے ساتھ، تمام مخارج و صفات کا لحاظ کر کے، اور صرف ناظرہ قرآن نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت، بچوں کی دینی تربیت، بچوں کے عقائد کی تربیت، بچوں کے نظریات کی تربیت، بچیوں کے لیے شرم و حیا کی تربیت، یہ اس تربیت کے ساتھ الحمدللہ یہاں آپ کے ان بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ اور یہی وہ ذمہ داری تھی کہ جو ہمارے اکابر و اسلاف نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ جب انگریز نے
بر صغیر سے اسلام اور مسلمان کو ختم کرنے کی ٹھانی تو اس وقت ہمارے اکابر نے جس تحریک کا آغاز کیا اور انار کے ایک درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک طالب علم نے بیٹھ کر جس تحریک کا آغاز کیا، آج الحمدللہ اس تحریک کے پھل اور پھول وہ آج پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ آج یہ کہتے ہو جی یہ مولوی کیا کرتے ہیں جی، نا مولویاں دا کی کام ہے؟ تو مولویوں کا کام، علماء نے جو ذمہ داری اپنے ذمہ لی تھی کہ ہم نے اپنی اس قوم کی، اس امت کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک ملا محمود اور ایک طالب علم محمود سے جس تحریک کا آغاز ہوا، جس کو بعد میں دارالعلوم دیوبند کا نام دیا گیا، آج الحمدللہ اس دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اور اسی دارالعلوم کا فیض، دیوبند کا فیض الحمدللہ کہ آج آپ کے پاکستان میں مدارس دینیہ کی صورت میں کہ اس وقت جو علماء دیوبند کے تعلیمی بورڈ جسے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کہا جاتا ہے، کہ اس ایک بورڈ کے ساتھ 25,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں، اور ان 25,000 مدارس میں 35 لاکھ بچے اور بچیاں اپنے سینوں کو علوم نبویہ سے منور کر رہے ہیں۔ 35 لاکھ بچے اور بچیاں، اور ان مدارس میں کہ جو آپ مسلمانوں کے تعاون سے، آپ کی زکوٰۃ و صدقات و عطیات سے الحمدللہ کہ یہ مدارس چل رہے ہیں، کہ حکومت سے 1 روپیہ وہ یہ مدارس دینیہ نہیں لیتے اور نہ حکومت دیتی ہے۔ تو 35 لاکھ بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا کھانا پینا، رہائش، علاج، معالجہ، کاپی کتاب، وہ سب کے سب یہ مدارس دینیہ عام مسلمانوں کے تعاون سے، آپ مسلمانوں کے تعاون سے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ اور ان مدارس دینیہ نے حسب سابق، جیسے آپ کے اس چھوٹے سے ادارے نے الحمدللہ یہ 5 حفاظ اور 34 بچے اور بچیاں جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کر کے اس گلشن نبوی نے آپ کو تحفہ دیا ہے، اسی طرح پورے ملک سے صرف حفاظ کرام 1,07,000 حفاظ کرام اس سال ان مدارس دینیہ نے اس قوم کو دیا ہے۔ 1,07,000۔ تو یہ ہے علماء کی خدمات، یہ ہے علماء کہ جنہوں نے اس قوم کے ایمان کے تحفظ کی ذمہ داری لی تھی کہ ہم نے اس قوم کی ایمان کو بچانا ہے، اس قوم کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو الحمدللہ علماء نے جو ذمہ داری لی وہ 100% نہیں 200% اس کو پورا کیا ہے۔ اور یہ جو دین کی رونقیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان مدارس اور ان علماء کی ان قربانیوں کے صدقے ہیں۔ وگرنہ آپ خود اندازہ لگا لیں، میں اہل محلہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ان احباب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنے دل میں اس بات کا تجزیہ کر لیں کہ میں اپنے گھر کے لیے، میں اپنے لیے میں کن آسائشوں اور کن آراموں کا، میں اپنے بچوں کے لیے کن آسائش اور کن آراموں کا میں محنت کرتا ہوں، جدوجہد کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو یہ آسائش بھی مل جائے، مجھے یہ آسائش بھی مل جائے، میری یہ خواہش بھی پورا ہو جائے۔ آپ اپنا بھی دیکھیں اور پھر آپ اپنے اس ادارے کو، یہ آپ اہل محلہ کا ادارہ ہے، کہ آپ اس ادارے کو دیکھیں اور اس ادارے کے ساتھ اپنے تعاون کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ مفتی صاحب کے رفقا کہ جو اپنے خون جگر سے آپ کی اولاد کو اپنا اولاد سمجھ کر ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے جو دن رات متفکر رہتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کتنا تعاون کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اہل محلہ سے، آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ آپ خود اس کا تجزیہ کر لیں
کہ آخر ہماری بھی علماء جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کی بھی ضروریات ہیں. ہم خواہشات کی بات نہیں کرتے، خواہشات تو انہوں نے پہلے ہی اپنی ماری ہوئی ہے. ہم ضروریات کی بات کرتے ہیں کہ بحیثیت انسان آپ اپنی ضروریات کو بھی دیکھ لیں. جو ایک انسان کی ضرورتیں ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر کی ضروریات بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے ادارے کی ضروریات کہ ادارے آج جو مہنگائی کی صورتحال ہے، آج جو بجلی اور گیس کی صورتحال ہے، یہ تمام کی تمام ضروریات یہ ادارے کی ہیں اور ادارے میں پڑھانے والے اور ذمہ داران کی ضروریات بھی ہیں. اس لیے میں آپ اہل محلہ سے درخواست کروں گا کہ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتے ہوئے، اور اسی طرح جو بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین سے بھی درخواست کروں گا کہ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اساتذہ کرام اور یہ ادارہ یہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ کھل کر تعاون کریں، تاکہ مفتی صاحب اگر وسائل کے اعتبار سے مطمئن ہوں گے تو وہ آج اگر 250 بچے اور بچیاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ چھوٹا سا ادارہ اور اس میں 250 بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا الحمدللہ انتظام ہے، اور وہ بچے اور بچیاں یہاں سے فیضیاب ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ سب کا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں وسائل کے اعتبار سے متفکر نہ ہونے دیں، ان کی ضروریات اور ان کے لیے وسائل کا ہم خود اہتمام کریں. الحمدللہ کہ یہاں ہمارے بعض احباب ہیں کہ جو ماہانہ تعاون کر رہے ہیں، لیکن میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس تعاون میں اضافہ کریں کہ آج مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. تو اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی صاحب کو اور ان کے تمام اساتذہ اور رفقا کو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مفتی صاحب نے اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ حسب سابق ہمیشہ کی طرح اس گلشن نبوی سے یہ پھول اہل محلہ کو دیے ہیں. اللہ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ تو ہمارا یہاں آنا، یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اللہ قبول فرما. اے اللہ جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے یا ناظرہ قرآن جن بچوں اور بچیوں نے مکمل کیا ہے، اے اللہ ان بچوں کو اے اللہ اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء اقرباء کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اہل محلہ کے لیے، ادارے کے لیے، ادارے کے اساتذہ، معاونین، متعلقین کے لیے اے اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا ہے اب ضبط رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. حفظ کرنا آسان ہے لیکن حفظ کو باقی رکھنا، ضبط رکھنا یہ بہت ہی مشکل ہے. لہٰذا جن بچوں نے حفظ کیا ہے میں ان سے بھی کہوں گا اور ان کے والدین سے بھی کہوں گا کہ ہم نے حافظ بنا کے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب ان کے حفظ کی ذمہ داری وہ آپ والدین کے اوپر ہے کہ آپ باقاعدہ ان بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ ان کی منزل روزانہ کے اعتبار سے اس کی پابندی کروائیں گے، گھر پہ بھی اور مدرسے میں بھی بھیجیں گے تاکہ یہ باقاعدہ اپنا روزانہ منزل سنا سکے، تاکہ یہ حفظ ضبط رہ سکے. تو اللہ ان بچوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرمائے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ تو اس ادارے مہر النساء کو اے اللہ ہمارے لیے اور جن احباب نے اس کو وقف کیا ہے تیرے دین کے کام کے لیے ان کے لیے، اور خصوصاً یہ ہماری مائی صاحبہ مہر النساء جو دنیا سے جا چکی ہے، اے اللہ ان کے لیے اور اس ادارے کے تمام معاونین اور متعلقین کے لیے، اہل محلہ کے لیے اللہ تو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین.
اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی اعزاء اقرباء رشتہ دار حقدار مربی دوست احباب اساتذہ خصوصاً اہل محلہ ہمارے والدین ددیال ننیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے ایمان والے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تم سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اور ہم جو زندہ ہیں اپنے جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی بھی موت کی فکر اور تیاری کی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، جو قرضدار ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نیک اور صالح بنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو اس ادارے کو مہر النساء کو اے اللہ اس علاقے کے لیے پورے عالم کے لیے اے اللہ تو رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں ضعیف ہیں، امتحان آزمائش ابتلا کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنے فضل کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی مہربانی کے فیصلے فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلوم مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ اس وقت اے اللہ تیرے سوا ان کا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا ان کا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اے اللہ اسباب کی سطح تک اے اللہ ان کے پاس کوئی سبب نہیں ہے، بے سر و سامانی کی کیفیت میں اے اللہ وہ مجاہدین اسلام اے اللہ کھڑے ہیں تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی عظمت کے لیے، تیرے گھر کو بچانے کے لیے۔ اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے، اے اللہ ان کی غیب سے نصرت فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں ضعیف ہیں، امتحان آزمائش ابتلا کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تو اپنے کرم کے فیصلے فرما دے، اپنے رحم کے فیصلے فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بہووں بیٹیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وقت جو بے حیائی اور بے غیرتی کا سیلاب آیا ہوا ہے اے اللہ تو ہر مسلمان کے گھر کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی ماں بہن بیٹی کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے رزق حلال میں وسعت اور برکت پیدا فرما دے، رزق حلال کے دروازے ہمارے لیے ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لیے کھول دے، حرام کی روزی سے ہمیں ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ محفوظ فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ تو اپنی موت نصیب فرما، موت آئے تو مدینے کی موت نصیب فرما، موت آئے تو اے اللہ ہماری زبانوں پہ جاری ہو جائے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت مبارک ہو جائے۔